الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی سفر بیان کر رہی ہوں۔ آج اس سفر کا پارٹ نمبر 21 بیان کروں گی۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ساتھی نے آ کر بتایا، کالج سے ہاسٹل آتے ہوئے میں ایک لڑکے کو دعوت ذکر دے رہا تھا اور وہ غور سے میری باتیں سنتا ہوا میرے ساتھ چلا آ رہا تھا کہ اچانک ابلیس سامنے کھڑا ہو کر ڈگڈگی بجانے لگا۔ اس پر وہ لڑکا یکدم یہ کہہ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ اسے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس پر شیطان خوشی سے ناچنے لگا۔ اب وہ باہر سڑک کے اس پار کیکر کے نیچے کھڑا مجھے اشاروں سے منع کر رہا ہے کہ آپ کو نہ بتاؤں۔ میں نے کہا اب اسے دیکھتے رہو اور اللہ کی ضرب لگائی۔ اسے ایک زوردار تھپڑ لگا جس سے وہ دور جا کر گرا، جلدی سے اٹھا اور تیزی سے بھاگتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے بتایا آگے پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 مارچ 1984 کو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی رابطہ قائم ہوا اور مسلسل خصوصی تربیت جاری ہو گئی۔ 8 اپریل 1984 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ناچیز کو قلمدان کتب وحدت سے نوازا۔ 22 دسمبر 1984 کو بہت سے مشائخ نے خلافت کی سند سے نوازا اور دربار اقدس سے خصوصی سند اجازت عطا ہوئی۔ 18 فروری 1985 کو اعلان خلافت کا حکم ہوا۔ پھر خوشبو پھیلتی رہی، سلسلہ متعارف ہوتا رہا، حتیٰ کہ 7 اکتوبر 1986 کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے 10 ساتھیوں کو ذکر کرانے کی اجازت دے دوں۔ چنانچہ تعمیل ارشاد کے لیے اسی روز ہفتے کے دن اجتماع میں نے ان احباب کے ناموں کا اعلان کیا۔ دوسرے دن ایک صاحب کشف ساتھی نے آ کر ایک دوسرے ساتھی کو مبارکباد دی۔ اس نے پوچھا تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے بیان کیا میں گھر میں لیٹا ہوا تھا، مجھے خیال آیا کہ آج تو ساتھیوں کا اجتماع ہے، میں شریک نہیں ہو سکا، چنانچہ میں نے مراقبہ کر کے رابطہ قائم کیا تو اس وقت حضرت جی ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، اس لیے میں فی الحال 10 ساتھیوں کو ذکر کرانے کی اجازت دے رہا ہوں، اور انہوں نے جن ساتھیوں کے نام گنوائے ان میں آپ کا نام بھی شامل تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ انوار الاصفیہ میرے پاس پڑی تھی، یوں ہی کھولی تو حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ان کے ایک مرید حضرت حسن افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تھا کہ ان پڑھ تھے، مگر ان کے سامنے کوئی قرآن کریم یا حدیث شریف پڑھتا تو اپنے نور باطنی سے بتا دیتے، اور خواجہ موصوف اس شاگرد کے متعلق فرمایا کرتے کہ یہ میری زندگی کی کمائی ہے۔ میں نے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب کو یہ واقعہ پڑھوایا تو بہت متاثر ہو کے کہنے لگے ہاں جی، اللہ کے بندوں کی کیا بات ہے۔ باہر برآمدہ میں میرا ایک روحانی شاگرد اپنے ذکر و فکر میں مشغول تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی میں ایک ساتھی کو بلاتا ہوں، آپ اس کے سامنے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث شریف پڑھیے گا۔ تو انہوں نے اس کے سامنے پہلے ایک آیت کریمہ اور پھر ایک حدیث شریف پڑھی۔ اس نے بتایا کہ پہلی بار آپ کے منہ سے انوارات نکل کر کعبہ شریف اور وہاں سے عرش عظیم کی طرف چلے گئے۔ دوسری بار حدیث شریف پڑھنے پر یہ انوارات سیدھا روضہ اطہر پر پہنچے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تصوف اور سلوک کی راہ میں صوفی اور سالک کے لیے رزق حلال بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعے کا ذکر بے جانا ہوگا۔ میرے کالج کے ایک ملازم کو اللہ تعالیٰ نے کشف کے خاص انعام سے نوازا ہے۔ ایک دن صبح ڈیوٹی پر آیا تو کہنے لگا دم کیجیے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کل شام گھر جاتے ہوئے ایک دوست ساتھ والے کھیت سے باجرے کے سٹے توڑ لایا، اس نے ایک سٹا مجھے بھی دے دیا۔ جو ہی میں نے مڑوڑ کر دانے چبائے میری ساری بدیسی میں درد شروع ہو گیا، ساری رات درد سے سو بھی نہیں سکا اور کشف بھی ختم ہو گیا ہے۔ ساری رات ذکر کرتا رہا کہ نحوست ختم ہو مگر کچھ نظر نہیں آتا۔ پہلے جب چاہتا گھر بیٹھ کر آپ سے رابطہ قائم کر لیتا تھا، اپنی روح منور نظر آتی تھی، مگر کل شام سے تاریکی چھا گئی ہے، نہ تو اپنی روح نظر آتی ہے اور نہ ہی آپ سے رابطہ قائم ہو سکا۔ مغرب اور صبح کے ذکر میں کعبہ شریف اور روضہ اطہر کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی۔ میں خفا ہوا اور اسے کہا کہ تمہارے دوست کے لیے بے شک یہ عام سی بات ہوگی، مگر تم تو ماشاءاللہ صاحب بصیرت ہو،
تمہیں حلال اور حرام میں تمیز کرنی چاہیے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ ایک سٹا ہی تو ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ پھر اسے استغفار پڑھنے کو کہا، بعد میں اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کے صدقے کشف کی پہلی کیفیت فی الفور بحال ہو گئی۔ انشاءاللہ باقی کے واقعات نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں اور بہت سارا درود شریف پڑھیں، اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں کہ آپ کے کہنے پہ جو کوئی بھی درود شریف پڑھے گا تو اس کا بے شک وسیلہ آپ بنیں گے اور آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔